إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ہم جتنے انسان ہیں ہماری دو ہی قسمیں ہیں، کچھ اولیاء الشیطان ہیں، کچھ اولیاء الرحمن ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، 84 پیجز اس کے ہیں. ایک بہت بڑی مسٹیک کہیے، غلطی کہیے، جو ہمیں اپنے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، چاہے دوسری بھلائیوں سے متعلق ہو، لوگ ہم کو بار بار ٹوکتے ہیں، ارے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھید بھاؤ ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں دو ٹیمیں بن جاتی ہیں، ایسا مت کیجئے، ساروں کو لے کر چلیے. یہ سب سے خطرناک سوچ ہے، ساروں کو لے چلنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں. الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. آپ امیر کارواں ہیں، آپ کے ساتھ وہی لوگ رہیں گے جو اولیاء الرحمن ہوں گے، اولیاء الشیطان کو آپ نہیں لے جا سکیں گے. جیسے لوگ کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلو، کیسے ہوگا سب کو ساتھ لے کے چلیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا ہے، یہ لوگ ہیں جو اولیاء الرحمن ہیں، انہی کو لے کر آپ ساتھ چل سکتے ہیں. اولیاء الشیطان کو دور رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی اثرات آپ پر آ نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یونس آیت نمبر 62 سے 65 تک کی آیتیں، 62 to 65، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اولیاء کی تعریف کی. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں آیتیں بتلا دیا ہے. آپ امیر کارواں رہیں گے، آپ ایک جماعت کے فرد رہیں گے، آپ ایک جماعت کے ساتھ چلیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو اولیاء الرحمن ہیں. اولیاء الشیطان، ان سے آپ برات کریں گے، ان سے دور رہیں گے. ایسا اصول ہمارے پاس نہیں ہے. اگر اس اصول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موافقہ کر لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لیتے کہ چلو سب کو ساتھ لے چلیں گے، تو نہ تو جنگ بدر ہوتی، نہ جو جنگ احد ہوتی، نہ تو صحابہ کی بیویاں بیوہ ہوتی، نہ صحابہ کے بچے بیوہ ہوتے. ہمارے پاس فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کا بس ایک ہی راستہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ چلو بدعتی کو بھی گلے لگائیں،
खबर परस्त को भी गले लगा लें, अकायद में इख्तिलाफ है तो गले लगा लें, वहदतुल वजूद वाला है तो गले लगा लें, बरेलवी हो तो गले लगा लें। ऐसे सारे वायरस को हम करीब आने नहीं देते हैं। हमें अल्लाह की जन्नत चाहिए। पाक साफ हो जाइए, अपने अकीदे को साफ रखिए, अंदर से बाहर अपने आप को साफ रखिए, अखलाकी लिहाज से, अकीदे के लिहाज से, सुलूक के लिहाज से आप और मैं पाक साफ हूं। चलिए दोस्तों, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई है कि बस हमारे पास एक ही रास्ता है, वो अल्लाह ताला का रास्ता है। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह। ये मेरा सीधा रास्ता है, इसी पर मैं चलता हूं। मसलक सुन्नत पर चला जाए सालिक बेधड़क, सीधे जन्नत को जाती है ये सड़क। एक ही रास्ता मेरे पास है। सारों को गले में हाथ डाल के चलना, सारों को साथ लेके चलना, ये बकवास है, ये गलत चीज है। इसे आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। जो हक परस्त है, जो मुवहिद है, चलो वो हमारा साथी है, हमारे काफिले का एक फर्द है, वो हमारे साथ चलेगा। लेकिन जो बिदाती है, जो कबर परस्त है, जिसके अकीदे फासिद हैं, गंदे हैं, ऐसे शख्स को हम अपने साथ नहीं ले सकते हैं। बैरकैफ बात हमारी ये थी कि सूरत यूनुस की आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें सबसे पहले औलिया की तारीफ की है। औलिया कौन है? औलिया का ये मतलब नहीं है कि औलिया से मुराद कोई नंगा जिस्म हो, पागल हो, कोई ऐसा आदमी हो जो पागल हो कि मरा हो, जिसकी कब्र पर लोगों ने मजार बांध दिए हो। पता नहीं आप में से कितने लोग औलिया हैं, आप में से कितने लोग औलिया हैं, कोई बता सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ तौर से कह दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखिए, खबरदार, ये जो आगाह हो जाओ, अला के माने दो माने भी आते हैं, एक खबरदार के भी हैं, एक कॉशन के भी, यानी इंतिबाह, यानी तवज्जो दिलाकर बोला जा रहा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह ताला के जो दोस्त हैं उन पर न कोई गम है, न दुख है, न डर है। ला खौफुन, उन पर न कोई डर है, वला हुम यहज़नून, न उन पर गम है। मुफस्सिरीन ने फर्क किया है कि खौफ क्या होता है, गम क्या होता है। खौफ, अल्लाह का वली मौत के वक्त अल्लाह के पास जा रहा है, आखिरत कैसे होगी, कब्र का अंधेरा कैसा होगा, डरने की जरूरत नहीं। ला खौफुन अलैहिम, अरे डरो नहीं, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी रूह निकालने से लेकर, कब्र में लेकर, हशर में लेकर, हशर में जन्नत में पहुंचने तक अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना तुम्हें गम और दुख करने की बात है। किस चीज पर गम कर रहा है? दुनिया छोड़कर जा रहा है, बहुत मेहनत से कमाई हुई दौलत हाथों से जा रही है, बच्चे छोटे हैं, बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे जायदाद और अमलाक का क्या होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अरे दुख करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। हम अच्छी नीयत से अगर जीते हैं तो अल्लाह हमारे बाद हमारे बच्चों की हिफाजत करता है। अरे मैं तो कभी ताज्जुब करता हूं, हम तो अच्छे अपने घर को आ जाते हैं। कभी आपने देखा, ये जो मजदूर होते हैं वो दिन भर काम करते हैं, किसी बार से, शराब खाने से शराब पी लेते हैं, और फिर उसी टूटी फूटी साइकिल, उसी दो टू व्हीलर से कांपते, थर्राते, लुढ़कते, लेकिन पहुंचते अपने घर जरूर हैं। भले देर ही सही, अल्लाह उनको अपने घर पहुंचाता जरूर है। वो गुनहगार है, वो मासियत करता है, लेकिन जब तक अल्लाह उसकी हिफाजत करना है जरूर करता है। जब तक उसकी जिंदगी बाकी, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। आप और मैं एक सड़क क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक शराबी लुढ़कते हुए क्रॉस कर लेता है, तो हम समझते हैं कि उसका कमाल नहीं है, यह रब जुल जलाल का कमाल है, जो मासियतकारों को भी खिलाता है, गुनहगारों को भी खिलाता है, उनकी भी हिफाजत करता है। दोस्तों अजीजों, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इंसान के दिल में एक जुस्तजू पैदा हुई, एक फिक्र पैदा हुई, एक शौक पैदा हुआ, अरे वो कौन अल्लाह के औलिया हैं जिन्हें डर है न गम है, वो कौन लोग हैं? तो अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। आप और हम सब मोमिन हैं, सब मोमिन हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सब के दिलों में ईमान दिया है,
ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، پہلے مسلمان ہیں پھر مومن ہیں۔ اسلام کے جو درجے ہیں، اسلام، ایمان یعنی اسلام، ایمان، احسان، احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ہم سب انشاءاللہ مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، متقی ہیں۔ بس یہ دونوں صفتیں بتائی گئی، اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ دونوں ہی باتیں بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اولیاء کہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں جو دو صفات کے حامل ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں، اور دونوں کی دونوں چیزیں اندرونی ہیں، باہر سے پتہ نہیں چلتا۔ باہر سے ہم مسلمان ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی کا تعلق بھی اندر سے ہے۔ آپ اور میں اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ میرا یہ لباس دیکھ کر کوئی بتا نہیں سکے گا، آپ کا لباس دیکھ کر کوئی بتا نہیں سکے گا کہ اللہ کا ڈر کس کے کتنے دل میں ہے۔ لباس سے تو کچھ ہونے والا نہیں، لباس ایک ظاہری شکل ہے، یہ داڑیاں، یہ چہرے، یہ مہرے سب ظاہری شکل ہیں، ظاہر میں تو لوگ بتا دیتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے لوگ سلام کلام تو کم از کم کر لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ہمارے گناہ ایسے ظاہر ہو جاتے تو کوئی ہمارے قریب بھی نہ آتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ستار کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیوب اور ست گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب میں لکھا جس کا حوالہ میں نے دیا، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کتاب میں شیخ نے لکھا کہ اولیاء سے خوارق عادات ہوتی ہیں۔ خوارق عادات کا کیا مطلب آپ سمجھیں؟ خوارق عادات کا مطلب ایک ایسا کام جو عام طور سے لوگ کر نہیں سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابہ ہیں، حضرت عباد بن بشر، ایک صحابی حضرت عباد بن بشر، اور ان کے ساتھ ایک صحابی ہیں، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، رات ہو گئی۔ اب وہ زمانہ تو لائٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرا زمانہ تھا، تو اب وہ دونوں وہاں سے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں عصا تھی، لاٹھیاں تھی۔ پہلے لوگ ہاتھوں میں لاٹھیاں رکھتے تھے، آپ کو پتا ہے، اور دو چیزیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے ہیں، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، عصا سنت سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، اور سر پر پگڑیاں باندھتے تھے۔ میرے ابا پگڑی باندھتے تھے، ہڈی والے سبحان صاحب کو ہم دیکھتے تھے، وہ بھی پگڑی باندھتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ تھے جن کو میں نے بچپن میں دیکھا کہ وہ پگڑی باندھتے تھے۔ تو چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ سب لوگ اسمارٹ ہو گئے، اب نہ وہ پگڑیاں رہیں نہ وہ چیزیں رہیں، لیکن پہلے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو وہ صحابہ اکرام جب وہاں سے نکلے، ان کے ہاتھوں میں عصا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عصا میں نور پیدا کر دیا، عصا اسٹک، اس میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کر دیا، نور کے معنی لائٹنگ۔ اب صحابہ کرام گھر تک پہنچے، کہا کہ جب تک وہ گھر کے دہلیز پر نہیں پہنچے ان کے اسٹک سے روشنی آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روشنی پیدا کر دیا تاکہ اندھیرا دور ہو، وہ آسانی اپنے گھر کو پہنچ سکے۔ اللہ کے اولیاء سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو ان سے کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا، تو ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کے کچھ نیک بندوں سے کچھ کرامات ہوتے ہیں جس کو ہم خوارق عادات کہتے ہیں۔ علاء ابن الحضرمی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سمندر پر، پانی پر چل کر انہوں نے طے کیا، صحیح بات ہے، قصہ تو نہیں ہے، امنی کے ساتھ بزرگوں نے کہا، امنی یہ تو صحیح واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہا کہ دریائے دجلہ انہوں نے پار کیا، اسی لیے کہا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
تو یہ نیک لوگ تھے جن سے اس طرح کی کرامات ہوتی تھی. معجزہ میریکل نبی سے ہوتا ہے، کرامت آپ سے، بزرگوں سے، اللہ کے اولیاء سے ہوتی ہے. جو لوگ نیک ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب مومن ہیں، تقوی والے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ دریا پار کیے لیکن اللہ نے دریا کو خشک کر دیا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی اس امت کے لوگ، انہوں نے دریا کو پار کیا، پانی پر چل کر پار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، چاہے وہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص ہوں، پانی پر چل کر انہوں نے پار کیا، جیسی روایتیں بتاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں کہتے ہیں، قرآن خود بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر میت کو زندہ کر دیتے تھے. میت کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کا نام لے کر، وہ معجزہ تھا. اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، اندھے دیکھنے لگتے تھے. برس کی بیماری کی شفایا بھی ہو جاتی تھی، کوڑ کی بیماری کی شفایا بھی ہو جاتی تھی. اللہ نے ایسے معجزات ان کو عطا فرمائے تھے. تو کہا کہ اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے. جنگ احد کا موقع تھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھ اپنے حلقے سے نکل گئی. کا آنکھ کا جو یہ ہوتا ہے، اس رنگ سے آنکھ باہر لڑکنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو وہاں رکھا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر رکھا. تو ابو قتادہ بتاتے ہیں کہ مرنے تک ان کی آنکھ بڑی تیز نظر آتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایسی چیزیں تھی. آپ نے بھی سنا ہوگا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان آتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ہم اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے دوسرے لوگ مانتے ہیں. ہم لوگ فرق کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء الگ ہیں، شیطان کے اولیاء الگ ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان آتے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانا بنا ہے. کہتے ہیں کہ جو نوالا وہ اٹھا کر کھاتے تھے اس کے نیچے سے پھر کھانا آ جاتا تھا. یعنی جتنا کھانا انہوں نے کھایا اس سے زیادہ کھانا اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کر دیا. یہ نیک لوگوں کی کرامات تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اللہ کے انبیاء کے بعد کون نیک ہو سکتے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا. جمعے کا موقع ہے، ممبر پر کھڑے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہیں. دور کہیں جنگ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ساریہ کہیں جنگ میں پھنسے ہیں. تو ممبر پر کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ساریہ الجبل، ساریہ ایسا کرو تم پہاڑ کی طرف نکل جاؤ، بچ جاؤ گے. تو مدینے میں ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ نے ان کو وہاں کا مکاشفہ کروایا. آج ہم کہتے ہیں فلاں ولی کو کشف ہوتا ہے، فلاں ولی کو وجد آتا ہے، فلاں ولی کو یہ آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. لیکن ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ یہ مکاشفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا، یا ساریت الجبل. دوستو عزیزو، یہ کرامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں کرواتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے مرد تو مرد، عورتوں کا بھی ذکر کیا. مریم کا ذکر کیا کہ ایسی عورت جو حاملہ ہے، عورتیں سمجھ سکتی ہیں، جو عورت بچے کو جنم دیتی ہے، جس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، وہ عورت جو پریگننٹ ہو کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ گویا مر کر زندہ ہوتی ہے. اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے. ولادت، وضع حمل، اس کی تکلیف کو ایک عورت سمجھ سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مریم سے کہہ رہے ہیں، دیکھو جب حمل کا وقت قریب آ جائے، تم بچے کو جنم دو
तो तुम डरने का नहीं है। ऐसा करो, वहां वो खजूर का दरख्त है, मीठा मीठा पानी है, उस खजूर के दरख्त को हरकत दो, हिलाओ, ऊपर से मीठे मीठे खजूर गिरेंगे, ये ठंडा ठंडा पानी पियो और खजूर खाओ। एक ऐसी औरत। अब अगर कोई मुझसे पूछे, अरे क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकते थे कि मरियम से कहें कि तुम दरख्त के नीचे बैठो, हम खजूर गिरा देंगे? ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने कहा कि तुम मेहनत करो, दरख्त को हरकत दो। एक दरख्त, खजूर का दरख्त 15 आदमी हिलाए तो हलेगा नहीं। जो लोग जानते हैं, जिन्होंने बिलाद अरबिया में काम किया है, खजूर के बागात देखे हैं, खजूर, या कम से कम आपने पाम ट्री देखा है, तो आप समझ सकते हैं खजूर का दरख्त कैसे हो सकता है। लेकिन कुरान उस औरत से कह रहा है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, कितनी नकाहत उसमें होगी, कितनी कमजोरी उसमें होगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, तुम हाथ लगाओ, दरख्त को हिलाना हमारा काम है, लेकिन हाथ लगाना तुम्हारा काम है। ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी जगह बैठे रहें, आसमान से मन्नो सलवा आ जाए, ईसा अलैहिस्सलाम की फरमाइश की तरह कोई दस्तरखान आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। तुम हरकत करो, अल्लाह ताला खैर और बरकत देगा। मेहनत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हलाल कमाए के जराए खोल देगा, तुम्हें आसमान से खजानों की मुंह खोल देगा, लेकिन शर्त है कि तुम मेहनत करो। उस औरत को आपने देखा, मरियम अलैहिस्सलाम, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर दिया। ये उनकी करामात थी, ये अल्लाह उस नेक बंदे की करामात थी। और जैसे अल्लाह ताला ने कहा, अन्ना लकी हादा क़ालत मिन इंदिल्लाह, उनकी नेकी की वजह से वो अल्लाह की औलिया में से थी। अल्लाह ताला आसमान से उनके लिए मेवे भेजते थे। दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे मौजज़ात का जिक्र किया, करामात का, औलिया का जिक्र किया, तो अस्हाबे कहफ का भी जिक्र किया। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के औलिया थे। मुशरिक बादशाह से डर कर उस बस्ती से निकलकर जब वो दूर चले गए और वहां एक गार में पनाह लिया, तो कैसे वो सोते रहे एक लंबा अरसा, 309 बरस तक वो सोते रहे। न उनकी लाशें गली, न सड़ी, न उनमें बदबू आई, बल्कि वो एक मौका ऐसा आया कि वो जिंदा होकर उठे। उन्हें भूख लगी, अपने किसी साथी से कहा कि जाइए हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कीजिए। दोस्तों अजीजों, ये अल्लाह के औलिया हैं। इसीलिए और एक सहाबी का जिक्र करते हुए कहा, सिलह बिन अशयम ताबई हैं। उनके बारे में कहते हैं कि रास्ते में उनका घोड़ा अचानक मर गया। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, मर गया कुछ भी था, लेकिन जैसे रिवायात में आती, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ किया, अल्लाह ताला ने उसको जिंदा किया, या वो फिर उठकर खड़ा हुआ। उस पर वो बैठे, अपने घर पर आए और अपने बच्चों से कहा कि देखो ऐसा करो, उस पर से ज़ेन उतार लो, वो अल्लाह की अमानत है। फिर वैसी हालत हो गई जैसे पहले थी। तो बहरहाल अहलुस सुन्नह वल जमाअह, उनका यह अकीदा है कि ये खवारिक़ आदात को मानते हैं, अल्लाह के औलिया को मानते हैं, अल्लाह के औलिया से कुछ करामात होते हैं उसे मानते हैं। लेकिन इख्तिलाफ इसी में है कि अल्लाह के औलिया कौन है, उसके क्या पैमाने हैं, उनकी क्या सिफात हैं। जैसे मैंने बता दिया, बस 2 ही क्वालिटी अल्लाह ताला के औलिया के, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों में कहा कि ये मोमिन एक दूसरे के दोस्त हैं। कौन लोग हैं? यअमुरूना बिल मारूफ, जो नेकी का हुक्म देते हैं। आप दूसरों के दोस्त हैं, दूसरों के साथ आप चाय नोशी करते हैं, आप बताते हैं कि मेरे फ्रेंड सर्किल में इतने सारे लोग हैं, तो आप मुखलिस दोस्त वही हैं जो उनको नेकी का हुक्म दें। अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज की ताकीद करें, दीन से दूर है तो दीन से करीब करने की कोशिश करें। सिर्फ दावा करें कि ये मेरा दोस्त है, उसका हक अदा न करें, नेकी की तरफ उसे न ले जाएं, तो कल क़ियामत में ऐसे होगा जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि दोस्त अपने दोस्त को जहन्नम के बीचों बीच देखेगा, हसरत करेगा, अरे ये तो मेरा दोस्त था। दोस्ती का हक यह है, जैसे कुरान ने बताया, यअमुरूना बिल मारूफ
وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آخر میں اللہ نے کہا سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کرے گا. دوستو عزیزو, ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جب اولیاء کی باتیں آتی ہیں تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اولیاء کا دعویٰ کرتے ہیں, فلاں صاحب ولی ہیں, فلاں صاحب ولی ہیں, فلاں پر مکاشفہ ہوتا ہے, فلاں کو کشف آتا ہے, فلاں مجذوب ہیں, پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کی اصطلاحات جو کبھی آپ نے نہیں سنا تھا, نہ شریعت میں ہیں. ہاں, کچھ باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کتاب میں لکھی ہیں کہ طریقت, شریعت, مشیخت, الگ الگ چیزیں لکھی ہیں, آپ نے کبھی سنا ہوگا. بڑی تفصیل طلب بات ہے, جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو جانیں گے تو سنیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے. یہاں یقین کا کیا معنی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم عام آدمی سے آپ کہیں کہ بھائی اس آیت کا ترجمہ کرو, تو وہ سیدھا سیدھا کرے گا ہاں اس آیت میں ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ یقین نہ آ جائے. حالانکہ اس کا معنی وہ نہیں ہے. یقین کے معنی موت کے ہیں. یہ جو صوفی قسم کے ہیں جو اللہ کے اولیاء کی تعلق سے کہتے ہیں, دیکھیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہاری رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین آ جائے. جب یقین آ جائے تو اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ صاحب یقین ہو گئے, آپ یقین کے مرتبے پر فائز ہو گئے. لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے سامنے پائیں. اللہ کا ایک ولی مجذوب ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اسے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھا آپ نے کہاں کی دور کی اینٹ لائیں, کتنی سمجھ ان کی ہوگی. حتیٰ یاتیک الیقین کا مطلب آیا کہ اللہ پر یقین آ جائے. اب یقین آ جائے تو کسی عبادت کی ضرورت نہیں, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب بس آپ اللہ تک پہنچ گئے. نہ تو آپ کو رسول کی سنت پر چلنے کی ضرورت ہے, رسول کی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اب رسول کا بھی بیچ میں کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ آپ اللہ پر پہنچ گئے. اسی لیے اس ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, جیسے سرمد, جس کا نام آپ سنتے ہیں سرمد, لوگ بھی بڑے خوشی سے اپنے بچے کا نام سرمد رکھتے ہیں. معلوم نہیں کہ سرمد کون تھا. سرمد جو ایک کہتا تھا بیچارہ کہ میں ہی اللہ ہوں, میں کس کی عبادت کروں, کیا اللہ اللہ کی عبادت کرے گا؟ ایسے بہت سارے عقائد تھے. وہ کہتا تھا کہ میں فنا فی اللہ ہوں, اللہ میں فنا ہو گیا ہوں, اب میں خود اب اللہ ہوں تو اللہ کس کی عبادت کرے؟ العیاذ باللہ. ایسے غلط غلط عقیدے کے لوگ تھے. سرمد ہے, سرمست ہے, ایسے جو اس سرزمین پر ہندوستان پر ایسے غلط عقیدے کے لوگ نکلے ہیں. لوگ تبرک سمجھ کر ان کا نام اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا نام رکھیں تاکہ غلط عقائد ان پر نہ پڑیں. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء کی فہرست میں شامل کرے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کے تعلق سے جو مشہور حدیث صحیح بخاری کی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس نے میرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ کے اولیاء, حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا انت ولینا اور فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو میرا دوست ہے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور مومنوں کے بارے میں کہا کہ مومن دعا کرتے ہیں
اے اللہ تو ہمارا دوست ہے. تقریباً آپ قرآن اٹھا کر پڑھ دیں تو 80 پر 88 جگہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا ولایت کا تذکرہ کیا ہے, بتا دیا ہے کہ کون کون ولی ہے, اور لوگوں نے جو ولی کا پیمانہ بتایا ہے, پہچان بتایا ہے کہ وہ ننگا ہو, بے نمازی ہو اور عجیب طرح کی زندگی گزارتا ہو, اللہ کا ولی ہے. یہ سب شیطانی چالیں ہیں, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں, یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اللہ نے کسی پاگل کو نبی نہیں بنایا, کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. مریم اللہ کی نبی نہیں تھی. ہاں, تو اللہ ایسے پاگلوں کو, چرس اور گانجا پینے والوں کو اللہ ولی بنا سکتا ہے. اللہ کے اولیاء بہت نیک ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ ان کے لیے بشارتیں, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے, آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں. میں اپنا خطبہ ختم کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو سناتا ہوں. توحید اور شرک کی یہ جو جنگ ہے قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. شرک پر کبھی کمپرومائز, کبھی صلح صفائی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ وہ دن ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا اندوہناک دن تھا, بڑا غم زدہ دن تھا, جب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. بڑا آگ کا الاؤ جلایا جانے لگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے ابراہیم کو سپورٹ کریں, لیکن ویسا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود لکڑیاں جمع کر رہا تھا اپنے بیٹے کو آگ میں جلانے کے لیے. آپ نے سوچا, کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے پر مہربان ہوتا ہے, لیکن اس آگ میں الاؤ میں لکڑی ڈالنے کے لیے باپ لکڑیاں جمع کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں. کون سی چیز وہاں فرق کرنے کی تھی؟ توحید اور شرک کی. باپ مشرک تھا, ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام یہ موحد تھے, جس کی وجہ سے یہ دشمنی تھی. اور آگے آئیے, کچھ سالوں کے بعد ایک مدت کے بعد دیکھیے, اللہ کا وہ نیک بندہ, فرمانبردار بیٹا, اللہ کا وہ نبی اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. یہی ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ ابا مجھے آپ ذبح کر دیجیے جیسے آپ نے خواب میں دیکھا ہے, میں صبر کروں گا. دیکھا آپ نے کیسے بدل گیا ہے میزان, کیسے بدل گئی ہے بات. باپ کو جلانے کے لیے بیٹے کو جلانے کے لیے باپ تیاری کر رہا ہے, لیکن اسی باپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. یہ شرک اور توحید کا فرق ہے جو زندگی میں جگہ جگہ آتا ہے. تو میں میرے سارے بھائیوں سے, بہنوں سے کہوں گا کہ اس مادیت پرستانہ زندگی میں تھوڑا اپنے آپ کو دل سے اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی کہا, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. میرے سے قریب ہونا چاہتے ہو, میرے نزدیک ہونا چاہتے ہو, مما افترضته علیہ, جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں اسے بجا لاؤ, دیکھو اللہ کے قریب آ جاؤ گے. بعد میں لمبی حدیث بتائی گئی, میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا, اس کے کان بن جاؤں گا, اس کی آنکھیں بن جاؤں گا, اس کے پاؤں بن جاؤں گا. یہ ساری لمبی حدیث بتائی گئی. بہرکیف ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے نیک بندوں کے صف میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی صف میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں مکمل ایمان اور صاحب تقوی بنا دے. یا اللہ تقوی کی دولت سے ہم تمام کو لبریز فرما. یا اللہ ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں, یا اللہ تو ستار ہے, ان تمام کی پردہ پوشی کر دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو ہم نہیں جانتے, تو جانتا ہے. یا اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ان غلطیوں اور خطاؤں پر ہماری گرفت نہ کر, حشر کے میدان میں ہمیں رسوا نہ کر. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے,
ہماری مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جن کے گھر مسمار کر دیے گئے، جن کے گھر گرا دیے گئے، یا اللہ انہیں اس کا بدل عطا فرما. یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو تو پکڑ لے. یا اللہ زمین پر کوئی چیز تجھے عاجز نہیں کر سکتی. یا اللہ تو عزیز ہے. یا اللہ ذو انتقام، یا اللہ انتقام لینے والا ہے. یا اللہ تو ان سب کا انتقام لے لے. یا اللہ تو ان سب مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس میں ہماری آواز جتنے لوگ سن رہے ہیں جو کمزور ہیں، بےکس ہیں، مظلوم ہیں، قرضدار ہیں، یا اللہ ان سب کو پریشانیوں کو دور فرما. جو مفلوق الحال ہیں انہیں غنی بنا دے. یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے سے ان سب کو عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم.